السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکسترات پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستارا زکلی دے کرم کشا. حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ احزاب کی 70 نمبر کی آیت پاک ہے، اور خطبہ نکاح میں خاص طور پر اس آیت پاک کو ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کا اردو سیدھا سادہ آسان ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ تم کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا و رسول کی فرما برداری کرے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا. اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو انتہائی اہم باتوں کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پیار بھرے انداز میں مومنین کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. یعنی بات کو گھما پھرا کے لاگ لپیٹ کر کے مرچ مسالہ لگا کے جتنا سنائے اس سے بڑھا کر مت بولو، بلکہ جیسا ہے ویسا ہی، جتنا ہے اتنا ہی بولو. ورنہ عام طور پر ایسے ہی جو افواہیں پیدا ہوتی ہے اور ہر کوئی اس میں کچھ نہ کچھ گھس پیٹ کر کے کچھ نہ کچھ مرچ مسالہ لگا کر بات کو کیا سے کیا اور بات کا پتنگڑ بنا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پر روک لگا دی، جتنی ہے بات اتنی کرنا. اس سے ہوگا یہ کہ کام تمہارے بگڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے کام بھی سدھار دے گا اور بنا دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا سیدھی بات کرو گے تو.
ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ چغلیاں کرتے ہیں، باتوں کو مرچ مسالہ لگا کر سامنے والے تک پہنچاتے ہیں، دو لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرا دیتے ہیں اور اختلاف اور لڑائیاں جھگڑوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی نیچ حرکت ہے۔ اس نیچ حرکت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، روکا اور صحیح طریقہ اور صحیح اخلاقی ضابطہ سکھایا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ آج میں آپ کو آج کے حالات کے حساب سے کہ دنیا میں جہاں دیکھو وہاں ہاہکار مچا ہوا ہے، سبھی کوئی پریشان نظر آتے ہیں۔ ایک مصیبت گئی نہیں کہ دوسری کھڑی رہتی ہے، ایک بیماری دور ہوئی نہیں کہ دوسری سر پر سوار ہے، کوئی گھر سکھی نظر نہیں آتا، سبھی پریشان ہیں، بالکل حیران ہے، نہ انکم سورس اتنا بہتر ہوا، بس آؤٹ سورس جو ہے یہی زیادہ ہے، اور پیسہ آتا بھی ہے تو رکتا نہیں ہے، بے برکتیاں ہر ایک جگہ ہیں، اور لڑائی جھگڑے عام ہیں، بدگمانیاں پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہے، اور جان مال کی تو کوئی سمجھو گارنٹی نہیں رہی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر کہاں کوئی سکھی نظر آتا ہے۔ عالمی سطح پر بھی دیکھو تو افراتفری مچی ہے، ملکی سطح پر بھی دیکھو تو وہی مسلمانوں کے خلاف عجیب عجیب طرح سے سازشیں رچی جا رہی ہے، اور مقامی سطح پر بھی دیکھو تو کچھ ٹھیک ٹھاک نظر نہیں آتا۔ آخر یہ سب طرف سے بوال کیسے ہو گیا؟ سارے حالات ایک دم پلٹ کیوں گئے؟ ایسے خطرناک خوفناک ماحول پیدا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ بھلے تلاش نہ کر پاؤ، لیکن سچ مانو ممبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول نے 1500 سال پہلے ہی آج کے حالات کو بیان کر دیا اور فرما دیا کہ ایسی مصیبتوں کا ماحول اس وقت ہوگا جب میری امت یہ گن گن کر، حضور نے باقاعدہ خاص طور پہ چن چن کر ایسے اعمال ذکر کیے ہیں کہ میری امت میں یہ سب کام ہونے لگے گا تو یہ حالات پیدا ہوگے۔ اور آج آپ کو حیرت بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو حضور نے چن کے گن کے بتائی تھی وہ ساری پائی جا رہی ہے۔ تعجب ہوگا، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ وہابی دیوبندی تبلیغی جماعتی کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، بے وقوف ہے وہ لوگ۔ ارے بے وقوف کیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، نبی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی تو وہی ہوتا ہے جس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی ایک زبردست دلیل ہی سمجھ لو، سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ترمذی شریف کے اندر ہے، کتاب الفتن کے اندر بیان ہے، اور اس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ باب العلم عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت مولا علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تو وہ 1400 سال پہلے جو عربی کے الفاظ حضور کی زبان سے نکلے تھے، مولا علی نے جو سنے تھے اور آنے والی نسلوں کو سنایا۔ حضرت عمر ابن علی کے بیٹے، عمر ابن علی کے بیٹے، وہ جو ہے اس کے راوی ہے، یعنی مولا علی نے اپنے پوتے کو یہ حدیث سکھائی ہے، پوتے نے پھر آگے نسلوں تک پہنچائی۔ زبردست حدیث ہے، سننا ذرا کان کھول کر، ہوشیار ہو کر، صرف کتھا کہانی کے حساب سے نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو سننے کے حساب سے سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مولا علی حضور کی باتوں کو من و ان ٹو بٹو نقل کر رہے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیسی حیرت کی بات ہے نا، 1400 سال پہلے جو حضور فرما گئے وہ بات آج آپ کو میری زبان سے وہ الفاظ سننے کو مل رہے، گویا وہ ریکارڈ 1400 سال پرانا والا لگ گیا۔ آواز بھلے میری ویسی نہیں ہے، تلفظ بھلے میرا حضور جیسا نہیں ہوگا، لیکن الفاظ وہی ہے، اتنی تو گارنٹی دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء،
کہ جب میری امت 15 چیزیں کرنے لگے گی تو اس کے اوپر بلائیں ٹوٹ ٹوٹ کر نازل ہوگی. ہاں قیلا ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ 15 چیزیں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت، پبلک پراپرٹی، قومی مال، یہ انسان اپنا ذاتی مال بنا لے گا، یعنی گورنمنٹ لیول پر، سرکاری لیول پر بڑے بڑے گھپلے ہوں گے، پبلک پراپرٹی پر لوگ قبضہ جمائیں گے اور بڑے بڑے گھوٹالے کریں گے. تو گھوٹالے کا تو دور ہی ہے، اس سے زیادہ گھوٹالہ کبھی نہیں ہوا ہوگا، ہے نا. جو سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہے وہاں سے لے کر چپراسی تک سبھی گھوٹالہ کر رہے ہیں. کوئی کسی کے اوپر انکوش نہیں رہا، کہیں کچھ لگام نہیں رہی. جس کے منہ میں جو آیا اور جتنا آیا وہ سمیٹ کر بھاگ رہا ہے. اذا کان المغنم دولا، بالکل ایسی دکھتی رگ کو حضور نے پکڑ لیا ہے کہ جس سے کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات، تشریح کرنے کو تو بہت ٹائم لگے گا لیکن وقت کم ہے اس لیے شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی ذمہ داری گنتے جاؤ. گنیں گے نا؟ اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما، اور امانت کو لوگ مال غنیمت مفت کا مال سمجھنے لگیں گے. آج امانت داری کہاں رہی؟ کسی کے پاس آپ کچھ امانت رکھو، مانگنے جاؤ تو جلدی صحیح سلامت جیسا دیا ویسا ملنا ناممکن، اسمبھو ہو جاتا ہے. اور بڑی مشکل سے کہیں امانت داری ملتی ہے، ورنہ عام طور پر امانت کے لیے کسی کے پاس آپ نے کوئی رقم رکھی تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ گھال میل قطر بیوت کر ہی دیا جاتا ہے. امانت داری بھی ختم ہو گئی ہے نا. آج مسلم قوم کو کوئی لون نہیں دے رہا ہے. ہاں، کوئی ان کا جو ہے ضامن بننے کو تیار نہیں ہے. اتنا کریڈٹ ختم کر دیا ہے ہماری اپنی قوم نے. والامانۃ مغنما والزکات مغرما. تیسری بات حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو جبری وصولی اور تاوان لوگ سمجھیں گے، یعنی زکوٰۃ پوری نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے سے دل چرائیں گے، دل میں برا سمجھیں گے زکوٰۃ دینا. اور ایسا ہو رہا ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے 100% تو اللہ نے دیا، اللہ کے نام پر صرف 2.5% نکالنا ہے، 97.5% خود سنبھال کے رکھنا ہے اور خود کھانا ہے. لیکن یہاں 97.5% رکھنے کے باوجود 2.5% نکالنے میں اتنی چوری، اتنے بھامٹے گیری کرتے ہیں، صحیح معنوں میں زکوٰۃ کوئی نکالتا ہی نہیں. ناسک والوں کو تو اللہ نے ایسا کچھ نوازا ہے کہ ایک ایک ایسا پونجی پتی ہے، اکیلا اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکال دے تو کسی مدرسے کو کوئی چندے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گے. ایک ہی رئیس کی زکوٰۃ میں سارے مدرسے چل جائے گے، اور سب اگر نکال دے تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں چل جائے گی، اور گورنمنٹ کی کوئی مدد کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری مسلم قوم سے بھوک مری اور بھیک منگی ختم ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے، 2.5% نہیں دیں گے، بلکہ بیماریوں میں بھگتیں گے، ڈاکٹروں کے یہاں بھریں گے، اور پھر کورٹ کچہری کے اندر بھریں گے، اور اس طور پر ذلیل و رسوا ہوں گے اور مال و دولت کو پھونکیں گے. اس میں چلے گا، لیکن 2.5% عزت سے نکالنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے والزکات مغرمہ. اطاع الرجل زوجتہ. چوتھی بات، آدمی بیوی کا فرما بردار ہوگا، بیوی کا کہا مانے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب ہو رہا ہے نا. ہاں، بیوی کا کہنا مانے گا. وعق امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا. شادی سے پہلے ماں ہی سب کچھ تھی، اسی نے پالا پوسا سنبھالا، تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا. جنم دینے کے بعد بھی اس پر اپنی جان نچھاور کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، ماں ہی اچھی لگتی رہی. لیکن جہاں بیوی آ گئی تو ماں سیکنڈ نمبر پر چلی گئی. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم ڈھاؤ
اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیوی کی وجہ سے ماں کو آپ سیکنڈ نمبر پہ ڈالو. ماں کو ماں کا درجہ دو، بیوی کو بیوی کا درجہ دو، ہر ایک کے حق ادا کرو. صرف ماں کی ماں نے بیوی پر ظلم کیے تو بھی جہنم ہے، بیوی کی ماں نے ماں کو حق سے محروم کیا تو بھی جہنم ہے. تو ایک انسان بالکل تلوار کی دھار پر ہے کہ اس کو ماں اور بیوی دونوں کے حقوق کا بیلنس سنبھال کر چلنا ہے. یہی کمال ہے اور یہی مردانگی ہے اور یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے، یہ کمال. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز برا صدیقہ، دوست کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا. جفا باہو، باپ کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جوان بچوں کو دیکھو، آپس میں اتنے پیار محبت اور کھلے دل سے بات چیت کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے ٹھیلم ٹھیلی کریں گے، اور بھلے ہی آپس میں ماں بہن کی گندی گلچ ملچ گالی ہو جائے تو بھی ہنستے مسکراتے برداشت کر لیں گے. یہ ہے آج کل کے نوجوانوں کا آپس میں میل ملاپ والا انداز. لیکن وہیں اگر بوڑھا باپ سامنے سے آ گیا تو یہ ہنستا مسکراتا گلاب جیسا شگفتہ تر و تازہ چہرہ نوجوان کا بالکل مرجھا کر سڑے ہوئے امرود کی طرح بن جاتا ہے، اور باپ کو بڑے سخت لہجے میں بولتا، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ کیا میں بچہ ہوں کیا؟ آ جاؤں گا گھر پہ، بیٹھا کرو، میری فکر مت کیا کرو، میں بڑا ہو گیا ہوں. یہ 10 باتیں سنا دیا. حالانکہ باپ کس مجبوری سے آیا، کیا ضرورت ہے، گھر پہ کون سی آفت آ گئی، یہ سننے کا بھی گوارا نہیں کہ کیا بات ہے اتنی دھوپ میں آخر بوڑھا باپ کیوں آیا میرے پاس. اتنا بھی پوچھنے کی زحمت نہیں، بلکہ باپ پر ریس ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہے. ارے صاحب، آج کوئی کسی کو دیکھ کر روک نہیں رہا ہے، کوئی کسی کو ٹوک نہیں رہا ہے. ہر کوئی اپنی عزت کو سنبھالے ہوئے ہے کہ اس نالائق کو اگر کچھ بولنے اور سمجھانے جائیں گے یہ الٹا میری مٹی پلیت کر کے رکھ دے گا. یہی ہوتا ہے نا. ارے صاحب، کوئی کسی کو ٹوک نہیں رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے ہی ٹوک رہے ہیں. ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، یہ آفتوں کو دعوت دینا ہے. یہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے لیے احترام اور عقیدت سے اپنے بازو بچھا کے رکھو. ان کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہ کرو، اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو. ماں باپ کی دلجوئی کرو، وہ جو کہے مانو، وہ جو کہے کرو، وہ جو کھلائے کھاؤ، وہ جو پلائے پلاؤ. ان کی دلداری کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے دل خوش کرو، ان کی خدمت کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ایک مسلمان ہے، لیکن اللہ اکبر اسلام سے تعلق بالکل ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. ہمارا مسلمان اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال کوئی کسی کو روکے ٹوکے یا نہ روکے ٹوکے، لیکن مصطفیٰ نے تو پہلے ہی سب کچھ اپنے دل کا درد بیان کر دیا اور فرما دیا کہ دوستوں سے اچھا سلوک کریں گے لوگ، اور باپ سے بڑی سختی کے ساتھ پیش آئیں گے لوگ. یہ حضور کے من کو بہت دکھ کر دیتا ہے. یہ حرکتیں چھوڑ دو. کتنی چیزیں ہوئی؟ 7 ہوئی. فیل ہو گئے. 7 چیزیں ہوئی. 8ویں چیز وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. گھر کے جھگڑے لوگ مسجدوں میں لائیں گے اور مسجدوں میں شور گوگا کریں گے، لڑائی دھنگا مستی. تو ہوتا ہے یہ. تو مسجدوں کو امن گاہ بناؤ. ساری دنیا کے ٹینشن سے فری ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے انسان خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے مسجد کے اندر آتا ہے. یہاں بھی اگر سکون نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ لہذا مسجدوں کو امن سکون کی جگہ بناؤ. ایسا نہیں کہ بیچارے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تن من سے پتہ نہیں کس کیفیت میں گم ہے. ہر ایک کی اللہ نے الگ کیفیت بنائی ہے. ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو. بھلے ہی دڑبنڈا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ وہ ہم سے گیا گزرا ہے. نہ، اللہ نے کس کے دل کو کہاں کیسے کب نوازا کون جانے. نوازنے والا وہ ہے، تو کون حساب کتاب رکھنے والا ہے. لہذا کسی پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، وہابڑے کو تو مسجد میں نہیں گھسنے دینا ہے، اتنا پکا. سمجھ میں آ رہا ہے؟
یہاں کچھ نرم نہیں ہونا چاہیے، ادھر گلگلے پنا نہیں چلے گا، اس میں سختہ، جو حضور کا نہیں، جو نبی کا نہیں، وہ ہمارا نہیں. جس کو حضور نے ہکالا ہے ہم بھی اس کو ہکالیں گے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن جو ہمارا سنی بھائی ہے تو زبردستی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، اطمینان سے اس کو نماز پڑھنے دو، سکون سے اس کو نماز پڑھنے دو. پتہ نہیں اس بندے کا خدا کے ساتھ کیسا کنیکشن ہوگا، وہ پتہ نہیں کن کیفیات سے گزر رہا ہوگا، کیسے انوار و تجلیات اس کے اوپر نازل ہو رہے ہوں گے، کیا اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوگا، کون جانتا ہے. لہذا زبردستی تقوی پنتی نہیں بگاڑنے کا اور زیادہ ہوشیاری نہیں کرنا. لہذا یہ بھی ہے کہ سکون کا ماحول، کوئی آ رہا ہے تو کھکار رہا ہے، بات کر رہے ہیں، زور زور سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں آ گیا مسجد میں. یہ جتانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آئے خاموشی سے. بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. ہماری گفتگو کرنے سے لوگوں کے عبادت میں خلل ہوگا، ذہن بھٹکے گا کہ ارے کیا بات ہو گئی، کچھ لفڑا تو نہیں ہوا، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا. اس کے بالکل نماز کا جو شیرنی ہے، چاشنی ہے، لذت ہے، پورا بھنگ کر کے رکھ دیا. کیا فائدہ؟ وہاں وضو خانے کے اوپر بیٹھے زور زور سے کھکار رہے ہیں، زور زور سے تھوک رہے ہیں، یہ پانی پہ پانی واپر رہے ہیں، وہ چلا پکار کر رہے ہیں، وہ ہنسی مذاق مسکری نہیں، بالکل نہیں. وَرْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجد میں ایسا شور گوگا چلا پکار چیخ و پکار ہوگی تو مصیبتیں آئے گی. کتنے نمبر کی بات؟ 8 ہے نا. وَرْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، انسان کی تعظیم اس کے شر کے ڈر سے کی جائے گی، شرافت کی بنیاد پر نہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے چلو اس کو سلام کرو، نہ، یہ مولانا صاحب ہے اس کو سلام کرو، یہ قاری صاحب ہے ان کو سلام کرو، نہ یہ بولیں گے ارے یہ بھلے سٹے کا کیا کہتے ہیں مٹکے کا کنگ ہے لیکن ہے بڑا خونخوار، اس کو پہلے سلام. اور اس کو سلام نہیں کریں گے تو یہ بالکل ماں بہن کر کے رکھ دے گا، عزت اتار دے گا، بے عزتی کر دے گا. تو یہ دادا لوگوں کو پہلے سلام ٹھوکا جاتا ہے، حاجی نمازی لوگوں کو اتنا بھاؤ نہیں دیا جاتا، ان کا اتنا کیئر نہیں کیا جاتا. تو یہ جب ضابطے بدل جائیں گے، معیار بدل جائیں گے اور ترازو تولنے کے بدل جائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب نظریں بدل جائے گی تو نظارہ بھی بدل جائے گا. ہاں، لہذا یہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، اور وکان زعیم القوم ارذلهم، لوگوں کا لیڈر انتہائی نیچ انسان ہوگا. دیکھو صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی شان دیکھو، پوری دنیا کے اندر بے مثال ذات ہے. ہاں، تو جو قوم کا لیڈر ہوگا وہ انتہائی نیچ کمین خسیس ہوگا. ایسا نہیں کہ آل اوور 100%، آج بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، لیڈرشپ کرتے ہیں، لیکن واقعی قوم کا درد دل میں رکھتے ہیں، سچائی کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا ہوگا کہ کمینے لوگ ہی یہ عہدہ پالیں گے. کتنے ہو گئے؟ 10. شربت الخمور، شرابیں پی جائے گی. شراب عام ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بہت عام ہو رہی ہے. شراب یعنی نشہ کتنا عام ہو رہا ہے. ایم ڈی تو کیا کیسے کیسے نشہ، تو ویکس اور کیا کہتے ہیں وہ لگانے والا کیا آتا ہے، وہ بھی بریڈ کے اوپر لگا کے لوگ کھا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں. نشہ اتنا عام ہو جا رہا ہے. زبردستی کی کھانسی کی دوا کی بوٹل لیتے ہیں میڈیکل سے اور پوری گٹک لیتے ہیں، اس سے جو الکوہل رہتا ہے اس میں نشہ، اس میں سے نشہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قوم بگڑتی چلی جا رہی ہے. سدھارو، یہ اپنے ہی بچے ہیں، کسی ادھر ادھر سے لائے ہوئے بھیک میں نہیں ہیں. یہ اپنے لال ہے، لختے جگر ہے، اپنی قوم کے آنکھوں کے نور ہے، ان کو سنبھالنا ہے، یہ ہمارا کام ہے. آج ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کل یہ جب جوان ہو جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ ڈیپینڈ ہوں گے اپنی اولاد پر، اس وقت یہ اولاد اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گی. سڑکوں پر چھوڑ دیا جائے گا، بڑھاپا سڑتے ہوئے اور بھیک مانگتے ہوئے گزرے گا. لہذا مستقبل اپنا سدھارنا ہے تو آج اپنے بچوں کو سدھارو. بے لگام گالی گلوچ کر رہے ہیں بچے، کیا ماحول ہے، کیسا گندا ملچ ماحول ہے. اللہ اکبر. 3rd کلاس کی بستیوں میں جاؤ تو وہاں بھی بچے ایسی گالیاں نہیں دیتے جو مسلم محلوں کے اندر بچے مسلمانوں کے گالیاں گلوچ کر رہے ہیں. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ہم اور آپ ہیں.
کہاں تک ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگیں گے؟ اللہ اکبر. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی. لبس الحریر، باریک کپڑے، ریشمی کپڑے پہنے جائیں گے. تو آدمی لوگ تو کم پتلے کپڑے پہنتے، آج کل پہننے لگ گئے عام آدمی لوگ بھی. نیتا گیری کے حساب سے جو آتا ہے بالکل وہ کاغذ ٹائپ کا، کاغذی پیرہن، اندر سے بنیان بھی دکھتی اور بنیان کے دھاگے بھی دکھتے ہیں، چھاتی کے بال بھی دکھتے ہیں. یہ ایسے باریک کپڑا تو کائے کو پہنا رے بابا؟ عورتیں باقاعدہ نیٹ کی آستینیں استعمال کرنے لگی ہے پوری یہاں تک کہ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، ہمارا تو طریقہ نہیں، غیروں کا طریقہ ہے. کہاں سے گھس آیا ہمارے اندر؟ تو یہ طریقے بھی غلط ہے. یہ نیٹ کی آستینوں اندر سے استر ڈالو اور باقاعدہ اپنے گھر کی خواتین کو حیا، شرم، لاج سکھاؤ. ارے باپ دیکھ سکتا ہے یہاں تک، لیکن باپ اگر ٹوک دے تو پھر وہ عورت کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آستین، ایسی کٹی ہوئی آستین کے کپڑے پہن کر باہر نکل جائے. لیکن باپ بولتا ہے میں کیا ٹوکوں، نہیں تو بولیں گی پوری کہ اس کی نیت خراب ہے، اس کی نظر خراب. ابے تو ٹوک، تیری ذمہ داری ہے، تیری آبرو ہے، تیری عزت ہے، تیری غیرت ہے، خاندان کی شان ہے. یہ ایسے کیسے نکل سکتی ہے گھر کے باہر؟ لہذا ایک غیرت مند باپ کی غیرت جاگنا چاہیے، ایک غیرت مند جوان بھائی کی غیرت جاگنی چاہیے. بھائی نے اپنے بہنوں کو روکنا چاہیے، باپ نے اپنی بیٹیوں کو روکنا چاہیے، شوہر نے اپنی بیویوں کو روکنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ جس گھر کی عورتیں بے پردہ نکلتی ہے سمجھ لو ان کے مردوں کی غیرت مر چکی ہے. ہاں برا لگتا، برا لگنے دو، لیکن بات بالکل صحیح ہے. لبس الحریر واتخذت القینات، گانے گالیوں کے لوگ عاشق ہو جائیں گے. تو کتنے گانے کے عاشق ہے؟ آئے ہائے ہائے، رنگ ٹون بھی گانا، ڈائلر ٹون بھی گانا. بیچارے ہمارے مؤذن صاحب بھلے گانا نہیں سنتے ہوں گے لیکن لگائیں گے کس کو گانا تو اس میں بھی ڈائلر ٹون گانا لگے رہے گا. اب اٹھا رہا بھائی، تب اٹھا رہا، لیکن سننا پڑتا وہ گانا. یہ کیا ہے؟ ہاں واتخذت القینات والمعازف، سنگیت کے لوگ دیوانے ہو جائیں گے. اتنا سنگیت کے کیا کہنا، ہر ایک جگہ سنگیت ہی سنگیت، ڈھول تاشا باجا. بولے یہ تو تصوف ہے. ابے تصوف کی اولاد، اس کو تصوف تو بولے گا؟ تصوف کس کو ہے؟ ہمارے پاس آ، تصوف ہم سکھائیں گے تجھے. چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین کو رسوا کیا اور آپ خود رسوا ہوا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. کتنی چیزیں ہوئی؟ 14. 15ویں چیز ہے ولانا آخر هذه الامت اولها، اس امت کا آخر والا آدمی پہلے والے گزشتہ بزرگوں پر لعنت ملامت کرے گا کہ بڑے بزرگوں نے کچھ نہیں کرے، وہ ایسے وہ ویسے. تو یہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بولتے میرے باپ نے کیا کرا، میرے دادا نے کیا کرا، یہ سب تو میں نے کمایا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، یہ بیلنس میرا، یہ پراپرٹی میری. بیٹا سب تیرا، تو کس کا رے؟ تو تیرے باپ کا ہے کہ نہیں؟ ہاں تیرے باپ نے کچھ نہیں کرا، تجھے تو پیدا کرا نا. پھر یہ کیا تو تانا مار رہا ہے؟ سب میرا، سب میرا، سب تیرا ہے. لیکن اس لائق کس نے بنایا؟ اس بوڑھے باپ سے پوچھو. کیسے؟ وہ زمانہ ہی بڑا محنت والا تھا، پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں تھا. 100 روپے میں اچھا بھلا مکان ملتا تھا، لیکن 100 روپیہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا لوگوں کو. کیا سمجھ رہا ہے؟ اس بوڑھے انسان کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھا کر اس کو 10 باتیں سنا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی ہی کلفت، مصیبت، پریشانی، آفت جھیل کر اس بڑے میاں نے تم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. احسان جان، احسان مان، یہ وہ شان والے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کی خوشی میں، خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. ہاں لہذا ماں باپ کی عزت کرو. یہ 15 چیزیں یاد رہے گی. حضور نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا. اے میرے علی، جب یہ 15 چیزیں میری امت کرے گی تو سرخ آندھی چلنے لگیں گی، فساد ہوں گے، آگ زنی ہوں گی اور جال پول ہوں گی، اور ہواؤں سے وہ
آگ بڑھتی جائے گی، ریحن حمراء، سرخ آندھی چلے گی، ترکی میں چلی، اور کدھر جہاں دیکھو وہاں جال پل ہوتی ہے، کیا یہ سرخ آندھی چل رہی ہے۔ او خسفن، زمین دھسیں گی، دیکھو کتنے دھسا ہو رہے ہیں، زمین ڈائریکٹ دھس جا رہی ہے، 2 تال کی بلڈنگیں دھس چکی ہے آنکھوں کے سامنے، لیکن عبرت نہیں، دل مر چکے، احساس ختم ہو چکے، اور سوچتے ہیں وہ ایسے بدکار لوگ تھے، تو بہت دودھ کا دھلا ہے بیٹا، تو بالکل رات بھر نماز پڑھتا، دن بھر ہے تو روزے رکھتا، اتنا بالکل حلال کھا رہا نے، بالکل سننا نکال رہا۔ ایسا زیادہ پرہیزگار بننے کی ایکٹنگ مت کرو، کون کتنے پانی میں ہر کوئی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یہ تو صحیح معنوں میں شہنشاہ ناسک کا کرم ہے، ناسک والوں پر جو بچے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ پر مت نکالو، خدا کے غضب کو دعوت مت دو، سدھر جاؤ، اس لیے کہ یہ شہنشاہ ناسک کے صدقے میں جو ہے کرم ہے کرم، لہذا خود بچو، خود سدھرو، سنوارو، کسی تکلیف دہ کو دیکھ کے یہ مت سمجھو کہ ان لوگوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے تو اللہ نے ان کو پکڑا، ہم نے بھی بہت گناہ کیے، آپ بھی سب گناہ کرتے ہو، لیکن کرم ہے میرے مالک کا، رحم فرما رہا ہے میرے مولا، لہذا آج ہی توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں ایسی نصیحت آمیز توبہ کر لو دوسروں کے لیے وہ نصیحت بن جائے۔ الہ العالمین ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔